باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال یا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غیر صالح فلا تسألنی ما ليس لك به علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما ليس لی به علم والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین قیل یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات علیک وعلی ممن معک وامم سنمتعہم ثم یمسہم منا عذاب علیم تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک ما کنت تعلمها انت ولا قومک من قبل هذا فاصبر ان العاقبۃ للمتقین وإلی عاد اخاہم ہودا قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ ان انتم الا مفترون صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 45 سے لے کر آیت نمبر 50 تک سورہ ہود اور پارہ 12 ہے۔ قال یا نوح، کل ہم نے سن لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا، پھر طوفان آ گیا، پھر وہ کشتی جودھی پہاڑ پہ رک گئی، پہنچ گئی، وہ بچ گئے جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار ہو گئے، اور وہ تباہ و برباد ہو گئے جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں ان کے ساتھ سوار نہ ہوئے، حتیٰ کہ آپ کا بیٹا بھی تباہ و برباد ہو گیا کہ اس نے اپنے باپ حضرت نوح علیہ السلام کا کہنا نہیں مانا۔ آگے چلیے جی۔ قال یا نوح، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نوح، انہ لیس من اہلک، وہی کل والی بات کی جا رہی ہے کہ یہ جو جس کی تو سفارش کر رہا ہے یہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ نہیں کہ وہ نطفہ تیرا نہیں ہے، بلکہ فرمایا انہ عمل غیر صالح، کیونکہ اس کے اعمال اچھے نہیں ہیں، اس کے اعمال اچھے نہیں ہیں۔ فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، پس نہ سوال کیا کرو مجھ سے جس کا تجھے علم نہ ہو، یعنی جس چیز کا تجھے علم نہیں تو مجھ سے نہ پوچھا کر۔ انی اعظک، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں، ان تکون من الجاہلین، کہ نہ ہو جانا نادانوں میں سے۔ قال رب انی اعوذ بک، عرض کرنے لگے میرے پروردگار میں پناہ مانگتا ہوں تجھ سے، کس بات کی؟ ان اسألک، کہ میں نے تجھ سے سوال کر دیا، ما لیس لی بہ علم، ایسی چیز کا جسے مجھے علم نہیں تھا۔ یہ میں عرض کرتا ہوں بعد میں، بڑی پیاری بات ہے۔ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي، اگر تو مجھے نہ بخشے اور مجھ پر رحم نہ کرے، اکم من الخاسرین، تو میں ہو جاؤں گا نقصان اور خسارہ کرنے والوں میں سے۔ قیل یا نوح اہبط بسلام منا، ارشاد ہوا اے نوح کشتی سے اتریے امن و سلامتی کے ساتھ، برکات علیک، اور برکتوں کے ساتھ، وعلی ممن معک، جو آپ پر ہیں اور ان قوموں پر جو آپ کے ہمراہ ہیں، وامم سنمتعہم ثم یمسہم منا عذاب علیم، اور آئندہ کچھ قومیں ہوں گی ہم لطف اندوز کریں گے انہیں، پھر پہنچے گا انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب۔ پھر کیا پہنچے گا؟ دردناک عذاب۔ تلک من انباء الغیب، یہ قصہ غیب کی خبروں سے ہے، نوحیہا الیک، جنہیں ہم وحی کر رہے ہیں آپ کی طرف، ما کنت تعلمها، نہ آپ جانتے تھے اسے، انت آپ، ولا قومک، اور نہ ہی آپ کی قوم، من قبل ھذا، اس سے پہلے، یعنی ہمارے بتائے جانے سے پہلے آپ لوگ اسے جانتے، اور ہم اسی بات کے قائل ہیں کہ اللہ کے نبی اللہ کے بتانے سے جانتے ہیں۔ بے شک یہ غیب ہے نا جو اللہ نے بتایا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا کہ یہ غیب کی خبریں ہیں، اور یہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں اور آپ کی قوم کو بھی بتا رہے ہیں۔ فاصبر ان العاقبۃ للمتقین، پس آپ صبر کریں، یقیناً نیک انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ وإلی عاد اخاہم ہودا، اور عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ، کہا آپ نے کہا اے میری قوم عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی، ما لکم من الہ غیرہ، نہیں ہے تمہارا کوئی معبود اس کے سوا، ان انتم الا مفترون، نہیں ہو تم مگر افتراء پرداز، یعنی جھوٹ باندھنے والے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔